میں ایک روایت عرض کر رہا تھا کہ مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس علاقے میں تشریف لے گئے تو ایک صاحبزادے نے آ کر ان سے یہ درخواست کی کہ باہر ایسی کالی اندھیری آئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں سجائی دیتا، اور انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ حضرت قیامت قائم ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھتیجے یابن اخی، اے بھتیجے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان لوگوں کے ساتھ حضرت مہدی علیہ رضوان کی جنگ نہ ہو جائے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ان سے مراد آپ کی نصارہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور کون؟ تو خطہ عرب میں ان کی ایک اہل اسلام کی اور کفر کا ایک مارکہ ہونا ہے، اور صبح و شام جو ماحول بن رہا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی وقت کیا کچھ ظہور کے اندر آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں کیا بھائی آواز کہتے ہیں صاف نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ اہل اسلام کی ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان اور وہ آپس میں 3 دن تک مارکا رہیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو اللہ رب العزت اس کے اندر فتح نصیب کریں گے، اور ان فتح کی مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اتنے مسلمان اس جنگ کے اندر کام آئیں گے کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید کی لاش رکھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان کو اس خوشی سے کیا خوشی ہوگی کہ ہر گھر میں شہید کی لاش رکھی ہے۔ تو میں نے نتیجے کے طور پر درخواست کی کہ اگر ان کی جو فاتح قوم ہے ان کے ہر گھر کے اندر لاش ہے تو جو مفتوح قوم ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان فریق یا فریق مخالف ان دونوں کی اس جنگ کے اندر اتنا نقصان ہوگا کہ حد و حساب سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان اور ان کے رفقا ابھی میدان کے اندر جمع ہوں گے، اور وہ اس کو شہداء کی لاشیں وہ ان کو جمع کر رہے ہوں گے کہ ان کی تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جا سکے۔ اس دوران میں حضرت مہدی علیہ رضوان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا پیچھے تمہارے اہل کے اندر اس کا خروج ہو گیا ہے، یعنی دجال تمہارے اہل و عیال میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان ان کی تفتیش کے لیے کہ جا کر واپس اطلاع دی جائے کہ واقعہ میں دجال پہنچ گیا ہے، حالات کو معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک وفد کو بھیجیں گے، اور پھر اطلاع آئے گی کہ وہ اطلاع غلط تھی۔ دوسری دفعہ پھر مشہور ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا، آپ ان کی طرف آدمی بھیجیں گے لیکن اطلاع ملے گی کہ وہ اطلاع غلط تھی۔ تیسری دفعہ پھر مشہور ہوگا تو آپ پھر ایک وقت کو بھیجیں گے کہ واپس جا کر ہمارے اہل و عیال میں اس علاقے میں پتہ کر کے آئیں کہ کیا واقعہ میں دجال کا خروج ہو گیا۔ تو وہ تیسری دفعہ آ کر اطلاع دیں گے کہ ہاں ان کا خروج ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میں نے یہ 2 دن سے یہ بحث اس لیے شروع کر رکھی تھی کہ آپ حضرات اس نتیجہ پر پہنچیں
کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بات یہ کہی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دجال کا پتہ کرنے کے لیے مسلمان ساتھی جائیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان ساتھیوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد کے کیا نام ہیں، میں ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن سواریوں پر وہ سفر کر کے جائیں گے، میں محمد ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے بھائیوں، یہ واقعات مسلمانوں کے ساتھ بہرحال درپیش آنے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں 3 افراد سے متعلق بات زیر بحث ہے، ان میں سے 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرے سیدنا مہدی علیہ الرضوان، اور تیسرا جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود ہے اسے کہتے ہیں دجال۔ برادران، ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ ظہور کے لفظ پر آپ حضرات کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابن ماجہ میں اور دوسری حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک یاد رکھے، تینوں کی آمد کی خبر دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ مختلف استعمال فرمائے جو ان کی آمد کی کیفیت کے اظہار کرتے ہیں۔ مثلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دجال خروج کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق فرمایا کہ ان کا ظہور ہوگا۔ ظہور سے مراد رافضی حضرات کا عقیدہ نہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں اور قیامت کے قریب وہ ظہور پذیر ہوں گے۔ اس ظہور سے مراد یہ ظہور نہیں، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ظہور پذیر کا معنی یہ کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیبہ کے اندر، میں اس کی ابھی تفصیلات عرض کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے اور 40 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہوگا۔ حضرت مہدی اس خیال سے مدینہ طیبہ چھوڑ دیں گے کہ مجھے خلیفہ نہ بنایا جائے، وہ مدینہ طیبہ سے چلیں گے، مکہ مکرمہ آئیں گے تو مکہ مکرمہ میں شام کے ابدالوں کی جماعت جو پہلے سے موجود ہوگی، حالات اور واقعات ان کے سامنے ہوں گے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر حضرت مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کریں گے، یعنی پیدائش کے 40 سال بعد ان کی بیعت کی جائے گی۔ پیدائش پہلے ہوگی، بیعت بعد میں۔ اس حوالے سے خود ہمارے محدثین حضرات نے ان کے لیے بعض جگہ پر حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے ظہور مہدی کے ابواب قائم کیے۔ تو ظہور سے مراد اتنی حقیقت ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ غار سرمن میں چھپے ہوئے ہیں جو کہ روافض کا عقیدہ، اور وہ ظاہر ہے کہ اہل حق کا عقیدہ نہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو آپ حضرات اس مسئلہ کو حل کریں کہ ہمارے بعض دوست انتہائی سادگی میں خارجیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا مسئلہ، ان کی تشریف آوری کا، وہ صحیحین کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری تو پہلی درخواست یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے
کہ دنیا جہان کی ساری روایات وہ صحیحین کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہ صحیحین میں جو روایت نہ ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ انہیں توبہ کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صحیحین میں کہ جامع حضرات نے بہت ہی کوشش کی کہ ان میں صحیح احادیث کو لایا جائے۔ انہوں نے اپنے طور پر اس میں تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کا ضرور التزام کیا، لیکن یہ نہیں کہ دنیا جہان کی ساری صحیح روایتیں اس کے اندر انہوں نے جمع کر دی ہوں۔ بہت ساری روایت، مثلاً مستدرک للحاکم جو ہے، یہ صحیحین کے اوپر انہوں نے استدراک قائم کیا اور وہ 5 جلدوں میں ہیں۔ انہوں نے صراحت کی کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط کے اوپر واقع ہے، لیکن بخاری شریف میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ روایت مسلم کی صحیح شرائط میں کی تمام تر صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، لیکن مسلم شریف میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ مستدرک حاکم خالصتاً اس عنوان پر مرتب کی گئی، اور اس میں تمام تر روایات وہ ہے جو صحیحین کی شروط پر ہیں، اس کے باوجود وہ صحیحین کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ بات آپ حضرات کو نوٹ کرنی چاہیے کہ بخاری اور مسلم میں انہوں نے التزام کیا صحیح روایات کو لانے کا، لیکن تمام تر صحیح روایتیں ان میں موجود نہیں۔ اگر موجود ہوتی تو پھر بخاری اور مسلم کے علاوہ پھر تو دنیا کی کوئی حدیث قابل اعتماد نہ ہوتی۔ اس لیے جو دوست یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد موجود نہیں، یہ لوگ ذہنی طور پر مریض ہیں، خارجیت کا شکار ہے۔ یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار اس لیے کرتے ہیں اور انکار کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ صحیحین میں اس کا تذکرہ نہیں۔ میں انہیں ایک جواب یہ دیا کہ ساری روایتیں صحیحین میں، پوری صحیحین میں ساری کائنات کی صحیح روایتیں جمع ہوں، آج تک امت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ اور تو رہے درکنار، خود امام مسلم نے مسلم شریف میں اس مسلم شریف کے مقدمہ میں اس بات کی وضاحت بیان فرما دی ہے کہ میں کوشش کر کے مسلم میں صحیح روایتوں کو لے آیا ہوں، لیکن ساری انتخاب کر کے ساری دنیا کی صحیح روایتیں میری کتاب میں جمع نہیں، یہ انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے۔ ایک دوسرا، میرے بھائیوں، آپ حضرات کو یہ خوشی ہوگی کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے موقف یہ اختیار کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد سے متعلق وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ صحیحین میں ان کی آمد کا تذکرہ نہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا تذکرہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے، میں روایت عرض کرتا ہوں، مثلا سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 5 مقامات پر اس حدیث شریف کو لائے ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ حضرت یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اے مسلمانوں، اس وقت تمہاری کیف انتم اذا نزل فیکم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا
کہ جس وقت تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، و امامکم منکم، ایک ہے نازل فیکم ینزل عیسیٰ ابن مریم فیکم، ایک ہے امامکم منکم، ایک فیکم ہے ایک منکم ہے، فیکم اور ہے منکم بولو منکم، پورے علامہ عسقلانی سے لے کر مولانا انور شاہ کشمیری تک، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سے لے کر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تک، پوری امت کے شراح بخاری ان تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ امامکم منکم سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہے۔ ہر چند کے حضرت مہدی کے نام کا تذکرہ بخاری شریف میں نہیں، لیکن ان کے نام کا تذکرہ نہیں، ان کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت صحیحین میں بخاری شریف میں مہدی کا تذکرہ موجود نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سارے مل کے کہہ دو کہ ان کی تشریف آوری کا ذکر بخاری شریف میں موجود بولو بھائیو موجود۔ اب آپ آ جائیں مسلم شریف کی طرف۔ میرے بھائیو، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، کہ اس وقت مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا۔ یہ روایت بتاتی ہے تمام تر شراح مسلم۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، علامہ نووی سے لے کر وہ شبیر احمد عثمانی تک، مولانا شبیر احمد عثمانی سے لے کر مولانا عبد القیوم حقانی تک، ہمارے حضرات نے جن دوستوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی یا جو لکھ رہے ہیں، ان تمام نے وضاحت کی اس امر کی کہ یہ جو ہے یقول أميرهم تعال فصل لنا، کہ ان کے امیر کہیں گے کہ حضرت تشریف لائیں، ہمیں سبق پڑھائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ یہ امیرہم سے مراد حضرت سیدنا مہدی ہے، بولو بولو اس سے مراد۔ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، ان کا امیر کہے گا حضرت تعال صلی لنا، کن سے کہے گا؟ حضرت مسیح سے۔ کہنے والا کون ہوگا؟ حضرت مہدی۔ تو یہ مسلم میں بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام موجود نہیں، لیکن تذکرہ موجود ہے، بولو بولو تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے وہ حضرات اپنے خبث سے باطن کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں۔ خارجیوں کے اثرات ان کے دماغوں کے مرتبان میں بچھوؤں کی طرح، کالے بچھوؤں کی طرح پرورش پا رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ڈنگ مارتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا بخاری اور مسلم میں تذکرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں تذکرہ موجود ہے، آپ بھی مل کے کہہ دیں تذکرہ موجود ہے۔ میں نے آمدن آج کی مجلس میں میں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ برادران عزیز تمام تر ہمارے اہل سنت، مثلا حضرت شاہ ولی اللہ جنہیں مسند الہند کہا جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ صراحت کی ہے سمر کی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کو ماننا
اہل سنت کے شعار میں داخل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا ماننا یہ اہل سنت کے شعائر میں داخل ہے کہ جو شخص جس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے، جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ اہل سنت نہیں، وہ خارجی ہو یا کچھ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ میرے بھائیوں میں کیا کروں، بہت سارے مسائل اس مسئلے سے متعلق ہیں۔ آپ حضرات پہلے ہم اس کو بیان کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ چلتے جائیں گے تو احادیث کی روشنی میں بالکل آپ حضرات پر اس مسئلے کی حقانیت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ہم حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے مسئلے کا سب سے پہلے انکار کیا ہے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کہ اب علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اپنی جو ہے ان کی جو تاریخ ابن خلدون ہے اس میں انہوں نے مقدمے میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا انکار کیا ہے کہ ان کے متعلق تمام تر احادیث صحیح وہ جو ہیں اپنا ضعیف ہیں۔ یہ حضرت علامہ ابن خلدون نے کہا۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ علامہ ابن خلدون کی تاریخ میں وہ ہمارے مقتدا ہیں، تاریخ میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن حدیث کی رائے، حدیث شریف کے ضمن میں ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں۔ یہ بات حضرت مدنی رحمہ اللہ نے کہی۔ عزیز بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے یہ بھائی کوئی ساتھی سہیوال کے آئے ہوئے ہیں، جو ساتھی سہیوال کے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ رشیدیہ سے کون آئے ہیں؟ جامعہ رشیدیہ سہیوال سے کتنے ساتھی آئے ہیں؟ بھائی کوئی ہے بندہ خدا؟ 1 2 3، آپ 3 ساتھی ہیں رشیدیہ کے، کتنے ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، بیٹھ جائے۔ ہمارے جامعہ رشیدیہ سہیوال میں اس کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے۔ اس کے شیخ الحدیث رہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ رائے پوری وہ حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری کے۔ حدیث شریف پڑھی دیوبند میں انہوں نے حضرت مدنی کے ہاں، اور وہ حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ باپ ان کے مفتی فقیر اللہ ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت مدنی اور مولانا خیر محمد صاحب جلندری کے۔ اور یہ کہ مولانا محمد عبداللہ صاحب خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کے۔ مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ کے دوسرے صاحبزادے، ان کا نام تھا حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل جلندری، وہ جامعہ رشیدیہ سہیوال کے ناظم تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک رسالے کا اجرا کیا تھا، اس کا نام تھا الرشید کے۔ انہوں نے اس زمانے میں بڑے بڑے ضخیم نمبر شائع کیے تھے، اور آج کل میرے اوپر جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ میں ان سب رسائل کو اکٹھا کر کے
میری دن رات کوشش ہے کہ ان رسائل کو اکٹھا کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جائے تو امت کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور آج سے 50-60 سال پہلے کے رسائل کو جمع کرنا آپ حضرات خود سمجھے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے بھائیوں، مثلاً حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خدام الدین کا رسالہ شائع کیا، اور غالباً یہ سن 1955 کی بات ہے۔ جو رسالہ 1955 میں شائع ہوا، 66 سال وہ، 18 سال یہ، تو یہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا میاں؟ جی یہ 84 سال کے بعد ان رسائل کو جمع کرنا کتنا مشکل ہے۔ اب تو پورے ملک میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والا بھی کوئی ساتھی موجود نہیں رہا، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے سب سے پہلے امیر تھے۔ انہوں نے 1956 میں یہ اپنا رسالہ شائع کیا تھا، ترجمان اسلام۔ کسی زمانے میں پورے ملک عزیز کی ہمارے مسلک کی قیادت اس ترجمان اسلام اور خدام الدین کے پاس تھی۔ اس زمانے میں یہ الحق بینات، البلاغ، الخیر، اب الحسن، اب تو بہت سارے رسائل ایسے ہیں کہ ہر مدرسہ سے تقریباً ایک رسالہ اب شائع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں، ایک زمانے میں یہ ان کے سرخیل تھے ہماری دینی سیاوت کے، یہ ان رسائل کا بڑا نام تھا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ دوستوں کو خوشی ہوگی کہ بس اب تو کیفیت یہ ہے کہ ان رسائل کی تلاش میں، جن کے متعلق ہمیں وہم و گمان بھی نہیں کہ یہاں ہوگا، وہاں سے بھی کئی جلدیں مل رہی ہیں، اور دن رات اس کام کو لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم کا معاملہ تو یہی ہے کہ آج تک اس دنیا میں کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو میرے دل میں پیدا ہوئی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو، اور توقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی ضرور پورا فرمائیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت قبلہ حافظ فتح شیر صاحب، ان کے ایک گاؤں میں رات وہاں، اب ان کے پوتے، وہ حافظ صاحب مرحوم ہمارے ساتھی تھے، ان کے پوتے آپ حضرات کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت حافظ صاحب کے وہ یہاں تشریف لائے، تو میں ان باتوں میں تذکرہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی خدام الدین اور ترجمان کے کوئی اگر پرانے رسالے، حضرت حافظ صاحب پرانے آدمی تھے، ان کے پاس موجود ہوں تو آپ ان کو جمع کریں اور مجھے بھجوائیں۔ رات ان کے گھر جلسے پر جانا تھا، ان کے گاؤں میں، ہم لوگ وہاں گئے تو جب چلنے لگے انہوں نے کہا جی وہ رسالے ہم نے جمع کر دیے ہیں، آپ کے ساتھ بھجوانے ہیں۔ مجھے اندازہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 ان کی فائلیں ہوں گی ایک دیہات میں اتنا عرصہ پہلے، لیکن جس وقت دیکھا تو انہوں نے ایک پورا فائلوں کا مجلد فائلوں کا گٹو بھر کر بھیج دیا ہے۔ اسی میں پچھلی جمعرات کو گیا وہ بکھر کے علاقے میں، وہاں سے بھی میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ آج یہ جو اللہ رب العزت نے اس کام کی طرف متوجہ کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ کوئی آدمی اگر 10-20 سال کے بعد اس کام کو کرتا تو اس کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو جاتی۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ بعض دوست ایسے تھے کہ ان کے پاس تو بہت سارا ریکارڈ تھا، بوریاں بھر کر انہوں نے دریا کے اندر ڈال دیے، بعض نے قبرستانوں کے اندر دفن کر دیے کہ اس پرانے ریکارڈ کو کون سنبھالے گا۔ ان کے لیے تو یہ ردی کا مال ہے اور ہمارے لیے راس المال ہے۔
بس ذوق کا فرق ہوتا ہے، لگے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ کامیابی بخشیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ جب کوئی گفتگو کی جائے زیادہ مسائل بیان کرنے کے بجائے میرا دل کرتا ہے کہ آدمی ایک آدھ مسئلہ بیان کرے اور اس ضمن میں کوئی جزئی نہ چھوٹنے پائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جامعہ رشیدیہ کے 4 ساتھیوں کو محض اس لیے کھڑا کیا کہ ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل رشیدی نے آج سے قریباً 40 سے 50 سال پہلے انہوں نے ایک نمبر شائع کیا، اس کا نام ہے الرشید کا مدنی اقبال نمبر۔ وہ تقریباً 200-250 صفحات پر یا اس سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے۔ اس میں زندگی میں انہوں نے پہلی دفعہ افریقہ کے ایک آدمی کا مضمون شائع کیا۔ یہ رسالہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مدنی علامہ اقبال پر نمبر شائع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مضمون بھیجے جائے۔ افریقہ کے ایک دوست نے جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، انہوں نے خط لکھا ہے ان کو کہ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق احادیث کے صحیح ہونے سے انکار کیا ہے۔ تو اس پر حضرت مدنی نے مجھے خط کے اندر لکھا کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں کوشش کر کے علامہ ابن خلدون کے اس سوال کو سامنے رکھ کر اس کے جواب کے لیے احادیث صحیحہ میں الاحادیث الصحیحہ الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق، خلیفۃ المہدی کے متعلق احادیث کے اندر جتنی صحیح احادیث ہے، حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جمع کیا اور ان کی تعداد 47 تک پہنچ گئی۔ بولو کتنی؟ اور حضرت مدنی کا اس رسالے میں ان 47 احادیث کو جمع کرنا اور اس کا عنوان لکھنا الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ۔ تو یہ دلیل ہے، یہ از خود رد ہو گیا ابن خلدون کا۔ ساتھ میں حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسالہ جس وقت حضرت شیخ الہند کے ساتھ میں حجاز مقدس میں گرفتار ہوا تو وہ جتنے میرے مصوفے تھے وہ بھی ساتھ میں ضبط کر لیے گئے۔ رہائی کے بعد حضرت ہندوستان آ گئے تھے، وہاں سعودی عرب بھی آنا جانا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں واپس گیا اور جا کر اس رسالے کی تلاش کی کہ انگریز گورنمنٹ نے جو گرفتار کرنے کے بعد وہ سامان ضبط کیا تھا، اس سامان کا کیا بنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کوئی نقل بھی نہیں تھی اور میں نے اس رسالے کی اتنی تلاش کی کہ اب تو میں مایوس ہو چلا۔ وہ جوانی کا عمر تھی اور مالٹے کی قید سے پہلے کی بھی بات ہے، وہ جوانی تھی۔ پھر مرکز حدیث مدینہ طیبہ کے اندر تشریف رکھتے تھے، اس کی اپنی برکات میرے بھائیوں 22 سال حضرت مدنی کے متعلق ہے کہ انہوں نے روضہ طیبہ پر بیان کیا۔ آپ اور میں جس وقت روایت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کال کا معنی صحابی رسول راوی نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت مدنی کو وہ قال رسول اللہ کی بجائے فرمایا کرتے تھے قال یعنی صحابی نے کہا، قال رسول اللہ کی بجائے قال صاحب حاضر روضہ رحمت عالم کے روضہ طیبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس روضہ کے مکین نے ارشاد فرمایا۔ 22 سال وہ اس طرح بیان کرتے رہے۔ اس زمانے میں رسالہ لکھا
اب وہ افریقی کو جواب میں لکھا کہ میں نے یہ رسالہ احادیث صحیحہ پر حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد پر جو احادیث صحیحہ ہیں ان پر مشتمل میں نے رسالہ لکھا، لیکن انگریز کے زمانے میں ضبط ہو گیا اور اب تو اس کی تلاش میں مایوسی ہو چلی کہ دوبارہ ملنے کا نہیں۔ یہ خط حضرت مدنی کے وصال کے بعد یہ خط چھپ گیا الرشید کے مدنی اقبال نمبر میں۔ حضرت مولانا اسد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، ان حضرات کو پتہ چلا کہ حضرت والد گرامی کی حدیث شریف پر یہ تصنیف ہے اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور وہ اب ہمیں حضرت کو نہیں ملی، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند سے پہلے بھی رسالہ نکلتا تھا، اب بھی نکلتا ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے رسالہ میں یہ چھپا کہ حضرت مولانا اسد مدنی گئے اور مولانا ارشد مدنی بھی حج پر، انہوں نے جا کر تلاش کیا کہ کہاں کہاں پر انگریز کے زمانے میں جو مسودے ضبط ہوئے تھے انگریز نے کہاں رکھوائے، وہ تلاش کرتے رہے لیکن ان کو ملا نہ۔ البتہ مدینہ طیبہ کے گورنر ایک زمانے میں حضرت مدنی کے بھتیجے رہے ہیں، ان کا خاندان اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ مولانا اخلد صاحب آج کل وہ اخلد مدنی وہ اس کے سربراہ ہیں، وہ آج بھی سعودی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس، اور یہ کہ ان حضرات کا وہاں پر اثر رسوخ بھی، وہ حضرات کہہ آئے کہ حضرت مدنی کے اس رسالے کی تلاش جاری رکھیں، پتہ کریں سرکاری سطح پر کہ اس زمانے میں جو ترکوں نے، سعودی گورنمنٹ نے وہ رسائل وغیرہ ضبط کیے تھے، اس نے انگریز نے، وہ کہاں پر جمع کرائے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس پر ایک مضمون بھی لکھ دیا، تو حضرت کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت ہمیں ذکر فرمایا، جو مدینہ طیبہ کے زمانے کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت سبق میں اس کا تذکرہ تو فرمایا کرتے تھے لیکن رسالے کی ہمارے پاس کاپی نہیں۔ بس چلتا رہا تو یہ مضمون آیا۔ ایک مضمون میں پتہ چلا دارالعلوم دیوبند سے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی گئے، انہوں نے جا کر 1 سال پہلے ڈیوٹی لگائے تھے، سال بعد دوبارہ گئے تو ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم آج تک کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک پرانا کتب خانہ ہے جس کا نام ہے مکتبۃ الایمان، اور آپ اگر جتنے اس زمانے میں رسالے ضبط ہوئے تھے وہ سارے اس کے اندر جمع ہیں، آپ کو اگر ملا تو وہاں پر ملے گا اور وہاں پر نہ ملا تو پھر مایوسی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گیا، مکہ مکرمہ سے میں اس مکتبے کے اندر گیا، ان مکتبے والوں کو کہا کہ آپ کے پاس ان رسائل کا جو ضبط ہوئے تھے آپ کے پاس ذخیرہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ہم نے فہرست بنائی ہوئی ہے، آپ فہرست کے اوپر نظر ڈالیں، اگر اس میں رسالے کا نام مل جائے تو اس نمبر پر لفافہ بھی موجود ہوگا، اور اگر اس فہرست کے اندر نام نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسالہ ہمیں نہیں ملا۔ انہوں نے نام لیا اللہ کا، محنت تھی حضرت مدنی کی، کوشش کر رہا ہے اس کا بیٹا، ماحول ہے مکہ مکرمہ کا، خدمت ہے احادیث صحیحہ کی، جن کے متعلق احادیث صحیحہ کو جمع کیا انہیں حضرت مہدی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے اللہ کا نام لے کر فہرست کو پڑھنا شروع کیا، 2 4 5 10 صفحے پلٹ رہے ہیں، فہرست کو دیکھے جا رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ فہرست میں نام مل گیا۔ جب میں نے نام دکھایا انہوں نے لفافہ اٹھایا تو رسالہ بھی مل گیا۔
حضرت مولانا ارشد مدنی اس رسالے کو جاگ رہے ہو؟ فوٹو کرائے، ساتھ لائے، دیوبند میں پہنچے۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی یہ استاد الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کے ذمے لگایا، انہوں نے اس کی تخریج کرنی شروع کی، تخریج بھی، اور ایک انہوں نے ساتھ میں ایک استدراک کے طور پر، ضمیمے کے طور پر، لاحقہ کے طور پر جو احادیث صحیحہ تھیں لیکن اس میں نہ ملیں، اس میں کیا کہتے ہیں اس رسالے کے اندر درج نہیں تھی، حضرت مدنی سے رہ گئیں، انہوں نے ان کو بھی جمع کیا اور اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر شامل کیا۔ اس طرح رسالہ تیار ہو گیا۔ اب انہوں نے اس رسالے کو، اس کے متعلق میں مضمون بھی پڑھ چکا تھا اور مجھے تلاش بھی تھی حضرت مولانا، اور یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ بھی تقریباً 35-30 سال پہلے کی ہے۔ حضرت مولانا اسد مدنی تشریف لائے پاکستان، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ ایک پشاور میں ایک کانفرنس کرائی تھی، خدمات دارالعلوم دیوبند، اس میں حضرت مولانا اسد مدنی بھی آئے، میں بھی اس کانفرنس میں شریک ہوا، حضرت مدنی سے ملا اور میں نے کہا کہ حضرت ملتان، فرمایا آؤں گا، میں نے کہا جی ہمارے دفتر، فرمایا آپ بلائیں گے تو آؤں گا، میں نے کہا جی میں بلانے کے لیے آیا ہوں، فرمایا انتظام کریں، سب سے پہلے وہاں آؤں گا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت تشریف لائے تو ہماری لائبریری میں انہوں نے کہا کہ میں عصر کے قریب آ جاؤں گا، عصر سے مغرب تک بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، مغرب کے بعد عشاء تک سیرت پر ہم نے جلسہ رکھ دیا۔ پورے 2-3 ڈویژنوں کے علماء جمع ہو گئے، ہمارے دفتر کا 4 کنال کا پلاٹ ہے تقریباً بلڈنگ، اور وہ پلاٹ سارا بھر گیا، اجتماع تھا اور بالکل نور کا سا سما۔ تو حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آپ کے اب کی لائبریری میں پاکستان سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں تردید مسیحیت پر، تردید عیسائیت پر، اس کا ریکارڈ میں نے کہا جی موجود ہے، انہوں نے کہا اس کی ہمیں فہرست دے دے، میں نے کہا جی میں فوٹو کرا کے بھجوا دوں گا، فرمایا ابھی کیا اشکال ہے فوٹو کرانے میں نے کہا جی آپ کو زحمت نہ ہو، سامان زیادہ ہو جائے گا، 25-30 صفحات کے یہ فوٹو بنیں گے اور ایک لفافے میں وزنی ہو جائے گا۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا مولوی صاحب علم کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، سارا سامان چھوڑ دوں گا، یہ چیزیں لے جاؤں گا، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کیوں کہا۔ دارالعلوم دیوبند والے حضرات تردید عیسائیت کے لیے ایک عنوان قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اب عیسائیوں کی سرگرمیاں ہندوستان کے اندر بڑھ گئی ہیں، تو ان حضرات نے میرے ذمے لگایا تھا کہ مجلس کی لائبریری سے فہرست لے کر آئیں کہ تردید مسیحیت کا ان کے پاس کون سا لٹریچر ہے، تو وہ تو مجھے درکار ہے۔ چنانچہ حضرت کے چائے پینے تک میں نے ساتھی کو بازار میں بھیجا، وہ گئے فوٹو لا کر لائے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا یہ کتاب حضرت فرماتے گئے، ہم تعمیل کرتے گئے، 20-25 کلو کا وزن تیار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا میری گاڑی میں رکھوا دیں، میں نے کہا جی حضرت آپ جائیں، میں کسی ساتھی کو گاڑی میں، آپ کو وزن ہوگا، کسی ساتھی کو ابھی میں لاہور کے اندر بھیجتا ہوں، یہ سارا مواد آپ کے میزبان کے ہاں آپ کے لاہور پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ آپ نے دہلی کا سفر لاہور سے کرنا ہے تو یہ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ فرمایا پھر تو بہت ہی کمال مہربانی ہے، ایسا کر لے۔ چنانچہ میں نے بھجوایا، اس کی تفصیلات ہے۔ بھائیو یہ جزی بھی میں نے ایک مقصد کے لیے عرض کی کہ حضرت مدنی سے میں نے درخواست کی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس رسالہ الخلیفۃ المہدی کا کیا بنا، میری طرف یوں کر کے تعجب سے حضرت نے سینہ بھی چوڑا کیا، گردن بھی اٹھائی، اور چہروں میں جس طرح شیر کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے
یہ کیفیت پیدا کر کے یوں کر کے میری طرف دیکھا اور فرمایا مولوی صاحب وہ تو چھپ چکا۔ میں نے کہا حضرت ہمیں نہیں ملا۔ فرمانے لگے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا حضرت وہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، آپ اپنا کتاب کا نام، اپنا نام، پتہ لکھ کر میری جیب میں ابھی ڈال دیں، وعدہ رہا کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ کروں گا۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ میں نے ایک چٹ سی لکھی، لفافے میں ڈالی کہ الخلیفۃ المہدی اس پتے پر چاہیے، نیچے اپنا نام، مجلس کا پتہ لکھا، حضرت کی جیب میں ڈالا۔ حضرت وہاں پہنچے۔ حضرت نے تو اتنا کرنا ہے نا کہ جیب کو دیکھا یہ کیا ہے، ایک شاگرد کو بلایا، رسالہ لاؤ اس پتے پر بھجوا دو، اتنا حضرت کا کام۔ تو چنانچہ حضرت کے وہاں پہنچنے کے سبحان اللہ تو کہو 2-4-5 دن کے بعد مجھے وہ رسالہ مل گیا۔ رسالہ کیا ملا؟ خزانہ عامرہ کے مالک ہو گئے صاحب۔ اتنی خوشی ہوئی۔ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے آگے چل کر امیر بنے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی۔ میں نے اس زمانے میں مجلس کے امیر نہیں تھے، یہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب ہے۔ بھائیوں، اب میں جس وقت ان حضرات کا تذکرہ کرتا ہوں جن کے چہروں کو ہم نے دیکھا تھا، خدا کی قسم اب ویرانی نظر آتی ہے، ویرانی۔ پورا قافلہ جا چکا، پورا قافلہ جا چکا۔ تو حضرت سے میں نے درخواست کی، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی سے، کہ حضرت وہ رسالہ آ گیا ہے اور اس طرح۔ تو فرمایا چھاپتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی، ہم نے اس وقت میں نے حضرت سے چھاپنے کی اجازت نہیں مانگی، وہاں ہندوستان کا چھپا ہوا بغیر اجازت کے چھاپے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت مولانا عبد المجید نے فرمایا صوفی نہ بنو، تم نے اس سے کوئی پیسے تو نہیں کمانے، چھاپنا ہے، امت میں تقسیم کرنا ہے۔ حضرت مدنی کا فیض ہے، مولانا اسد مدنی، حضرت مدنی کے اگر وہ وارث ہیں تو علوم میں میں بھی وارث ہوں کہ ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ تو میں اجازت دیتا ہوں، اللہ کا نام لیں بھائیوں۔ اپنا پشت انہوں نے تھپ تھپائی اور شیر میں ہوا، نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، چھاپا، بارہا چھاپا۔ اس دفعہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات کو جو کتابیں پیش کرنی ہیں ان میں اس رسالے کو بھی پیش کر دیا جائے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ یہی بات آپ کو پسند آئی ہے۔ شریفو تم تو خوب آدمی، یہ صوفی کو دیکھو، ادھر کیا دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو۔ بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں تو یہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا یہ فرمانا، اب آپ حضرات کے سامنے اس رسالے کی اہمیت تو واضح ہوئی، لیکن آپ حضرات ذرا توجہ کریں کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ اس کو جمع کر کے، پھر تو بعض رسائل نے بھی چھاپا، بعض اداروں نے بھی، ہم نے بھی وہ جو احتساب قادیانیت کی وہ اپنا 60 جلدیں شائع کی تھی، ان میں اس رسالے کو بھی شامل کیا۔ اب ایک رسالہ آپ کے استاد اور اس ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا غلام رسول دامت برکاتہم دین پوری، انہوں نے 40 ختم نبوت کے نام پر 40 احادیث مبارکہ جمع کی۔ ختم نبوت، آیات مسیح اور دجال اور فتن کے متعلق 40 احادیث ہیں، تو اس حوالے سے وہ 40 بن گئی۔ ہم اس سال کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور وہ چھپنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے استاد ہیں مولانا عزیز الرحمن ثانی،
وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے آج لاہور جانا ہے، تو دراصل وہ اس رسالے کی طباعت کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نہیں دو پیش کریں گے، 40 والا بھی اور یہ الخلیفۃ المہدی والا بھی۔ یہ وضاحت اور صراحت میں نے اس لیے کی کہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے دماغوں کے اندر تازہ ہو جائے یہ بات کہ حضرت مہدی کا تشریف لانا یہ اہل سنت کے شعائر میں داخل ہے۔ بولو بولو، یہ شعائر میں داخل ہے۔ جو مہدی علیہ رضوان کا انکار کرتے ہیں، جو مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتے ہیں، وہ خارجی ہیں۔ جو حضرت مہدی علیہ رضوان کو انبیاء علیہ السلام سے بھی اوپر کا مقام دیتے ہیں، یہ رافضی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، لعنت بر ہر دو۔ ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو اہل سنت کے شاعر میں یہ بات حضرت مہدی کو ماننا ان کے شاعر میں داخل، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے۔ اسی طرح میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی چند ضرورت تھی۔ اب جو میں نے بحث شروع کرنی ہے وہ تو گھنٹہ بھر سے بھی زیادہ کی، اب میں اسے شروع کرتا ہوں تو منٹ رہ گئے 2، اور اگر شروع نہیں کرتا تو یہ 2 منٹ انہیں سنبھالنا مشکل ہوگا۔ چلو اس کو تتمے کے طور پہ بیان کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات کو روکا تھا کہ ریلوے لائن پر پٹری اور وہ شہر میں آپ حضرات نہ جائیں، کہتے ہیں الانسان حریص مما منع، انسان کی فطرت ہے کہ جس کام سے روکا جائے وہ اسی کو کرتا ہے۔ بھائیو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اپنے خیر خواہوں کی باتوں کو نہ ماننا یہ کفران نعمت ہے۔ ہم تو آپ حضرات کے فائدے کی خاطر عرض کرتے ہیں، آپ کے ضلع کے سب سے بڑے افسر نے کل ہمارے ساتھی کو بلایا اور بلا کر یہی کہا کہ یہ حضرات وہاں چلے جاتے ہیں، بلا وجہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں کو روکیں۔ اگر آپ حضرات کے تشریف لے جانے کی بنیاد پر کہیں پر کوئی بدمزگی ہو جائے اور یہ جتنا کام آپ حضرات کا بڑھ رہا ہے، اگر وہ آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس کے اوپر قدغن لگ جائے تو اس خیر منع للخیر آپ ہوں گے۔ جو دوست روکنے کے باوجود ایسے کر رہے ہیں، اب میرے پاس الفاظ تو نہیں کہ میں الفاظ کے کوڑے ان کی پشتوں پہ برساؤں، میرے پاس الفاظ کے کوڑے تو نہیں، البتہ منت معذرت تو ضرور کر سکتا ہوں کہ بندگان خدا یہ آپ حضرات کا طرز عمل ٹھیک نہیں۔ میں کیا توقع رکھوں کہ اب آپ حضرات پابندی کریں گے؟ پہلے تو جرأت کریں گے نا، جو گئے تھے وہ ذرا کھڑے ہو جائے، وعدہ رہا کوئی تان تشنیع نہیں کریں گے، زیارت تو ہو جائے نا، کھڑے ہو جائیں، شاباش، ماشاءاللہ۔ وہ صوفی کھڑا رہے، ماشاءاللہ، کلہم من اصحاب الجنہ۔ بھائی سارے کھڑے ہو جائے، کوئی کوئی ریل کی پٹری پہ جو چلے تھے، بھائی درود شریف پڑھ کے انہیں دم کر دیں، درود شریف پڑھ کے دم کر دیں ان سارے ساتھیوں کو۔ یہ چہرے بھی پیچھے کو کرو، زیارت بھی کرو ساتھیوں کی، بیٹھے تشریف رکھے۔ چلے میں درخواست کرتا ہوں اس گفتگو کو شغل میں ڈال کر بے وزن نہیں بنانا، اس گفتگو کو
شغل میں ڈال کر بے وزن نہیں بنانا۔ یقین فرمائیں ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، اور شاید آپ کے والد گرامی ان امور پر آپ حضرات کی خدمت کا اتنا جذبہ نہ رکھتے ہوں جتنا ہمارے دل میں ہے۔ اور دل میں ہونے کی وجہ ایک تو یہ کہ اس کام کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، ایک اس کا باعث یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے زیادہ ہم آپ کے خیر خواہ۔ دنیا کا کوئی انسان صرف نبوت کی ذات ہے، سب سے زیادہ مہرباں ہوتی ہے ماں اپنی اولاد پر۔ ماں بھی اپنی اولاد پہ اتنا مہربان نہیں جتنا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔ اور باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو حالات اور واقعات کو سب سے زیادہ تو آپ کے والدین ہی آپ پر مہربان ہیں۔ ہم ہزار کہیں ان کا آپ کے ساتھ مہربانی میں ہم ان کی مہربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں کے حالات اور واقعات، یہاں کی سنگینی اور یہاں کی رنگینی، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ کی خیر خواہی کے لیے جو کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ کے والدین سے زیادہ اس جذبے کے تحت ہم کہتے ہیں کہ آپ کے والدین حالات کو جانتے نہیں، ہم حالات کو جانتے ہیں، یہاں کے حالات کو جانتے ہیں، اس لیے زیادہ جذبے کے ساتھ کہتے ہیں۔ بندگان خدا، ہم اگر محبت کے ساتھ آپ دوستوں کے فائدے کی خاطر کہ یہ آپ کا کام بھی چلتا رہے، کارواں بھی چلتا رہے اور بڑھتا بھی رہے، بڑے بھی اس شان کے ساتھ کہ وقت آئے کہ امت اپنی منزل پہ پہنچ جائے، ایسے ہوگا انشاءاللہ۔ ضروری تو نہیں کہ آپ اور میں ہوں تو ہمارے ہوتے ہوئے ہو، لیکن بالآخر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس آب و تاب سے ہوگا کہ چمکتے دمکتے سورج میں اتنی روشنی نہیں جتنا لوگوں کو یہ کام نظر آئے گا آپ دوست اگر 1100 1150 ساتھی یہاں پر جمع ہیں، آپ جائیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قدرت آپ کے ہاتھوں کتنی خلق خدا تک اس پیغام کو پہنچائے گی۔ چراغ سے چراغ جلے گا کہ دنیا تمہیں روشن نظر آئے گی۔ تو میں اب کیا توقع رکھوں کہ آئندہ آپ سارے دوست اس سے اعتراض کریں گے، جو کہتے ہیں کریں گے، بس وہ ذرا ہاتھ نہ کھڑے کریں، کم از کم وعدہ تو کریں گے چلو یہ ہاتھ کھڑے کرنا چاہتے ہیں تو جو گئے تھے سب سے پہلے وہ ہاتھ کھڑے کریں کہ جو ہوا سو معاف ہوا، آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا حضرت بعض کتابوں میں حضرت مہدی کے ظہور کے جو ہے وہ خراسان میں ہوگی، ظہور تو ان کا مدینہ طیبہ ہوگا، ظہور ان کا کہاں ہوگا؟ بولو، ظہور ان کا مدینہ طیبہ میں ہوگا۔ خراسان سے ایک جماعت ان کی امداد کے لیے ان کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہاں سے جائے گی، ان کی مدد کے لیے، اور ان کے جھنڈے کالے ہوں گے، بعض روایات میں آتا ہے۔ لیکن ان سوالات کے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، جس وقت آپ اس کی سبحان اللہ حضرت مدنی کی اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی اشکال باقی رہے گا۔ باقی کل اب حضرت مولانا دین پوری صاحب تشریف لاتے ہیں۔